بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ بَاعَ الْمَزْرُوعَ هَكَذَا، اور اگر بیچا مزروعی چیز کو اس طرح، اخذ الاقل بکل الثمن، تو لے لے کم کو پورے ثمن کے ساتھ، او ترکا یا چھوڑ دے، والاکثر له بلا خیار للبائع، اور زیادہ اسی کے لیے ہوگا بغیر بائع کے خیار کے، لأن الزرع فی الثوب وصف، اس لیے کہ زرع کپڑے کے اندر وصف ہوتا ہے۔ کپڑا بیچا جس کو زرا کیا جاتا ہے، یہ کہا یہ 100 گز کپڑا ہے 100 درہم کے بدلہ میں، پھر پتہ چلا کہ وہ 90 ہیں یا 110 زرا ہیں۔ اگر 90 ہیں تو اس کو دو اختیار ہے، 100 درہم دے کر یہ 90 زرا کپڑا لے لے اور یا بالکل چھوڑ دے، اور اگر 110 ہیں تو 110 اس کو ملیں گے 100 درہم کے بدلہ میں، اور بائع کو کوئی خیار نہیں ہوگا واپس لینے کا۔ اگر مزروعی چیز مثلا کپڑا بیچا زرا کر کے یہ کہتے ہوئے کہ یہ 100 زرا ہیں 100 درہم کے بدلہ میں، تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ 90 زرا ہیں یا 110 زرا ہیں۔ اگر 90 ہیں تو دو اختیار ہیں مشتری کو، نمبر 1 وہ 90 زرا لے لے پورے 100 درہم کے بدلہ میں یا بالکل چھوڑ دے، اور اگر وہ 90 سے زیادہ مثلا 110 ہیں تو پھر اس کو 110 ہی مل جائیں گے 100 درہم کے بدلے میں، اور بائع کو کوئی خیار بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لأن الزرع فی الثوب وصف، سوال کا جواب ہے کہ زرا تو ایک مقدار ہے، اور مقدار کی کمی بیشی سے ثمن میں کمی بیشی آ جاتی ہے، تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ 110 زرا اگر کپڑا نکلا تو پھر وہ 100 زرا کے بدلے میں 110 زرا لے لے اور 10 کے پیسے اسے نہیں ادا کرنے پڑیں گے؟ اس کا جواب دیا کہ کپڑے میں زرا وصف ہے، اور وصف کی کمی بیشی سے ثمن میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ سوال یہ تھا کہ زرا تو ایک مقدار ہے، اور مقدار کی کمی بیشی سے پیسوں میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو اگر 110 زرا کپڑا نکلا ہے تو چاہیے کہ مشتری 110 درہم ادا کرے، پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ 100 درہم ادا کرے 110 لے لے؟ تو جواب یہ ہے کہ کپڑے میں زرا ایک وصف ہے، اور وصف کی کمی بیشی سے ثمن میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ والمراد بالوصف، اور وصف سے مراد وہ امر ہے الذی اذا قام بالمحل، جب وہ محل کے ساتھ قائم ہو، تو یوجب فی ذلک المحل حسنا او قبحا، تو واجب کرے اس محل میں حسن کو یا قبح کو۔ ایک سوال کا جواب ہے کہ زرا تو مقدار ہوا کرتا ہے، پھر آپ نے اس کو وصف کیسے بنا لیا؟ تو جواب دیا کہ وصف اس کو کہتے ہیں جو محل کے ساتھ قائم ہو تو اس محل میں حسن یا قبح کو واجب کر دیں، اور زرا پر بھی یہ تعریف صادق ہے۔ اگرچہ زرا مقدار ہے کمیت ہے، لیکن ایسا امر ہے جس کی وجہ سے کپڑے میں حسن یا قبح پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا کپڑا اگر 10 زرا ہو تو یہ 10 درہم کے بدلے میں ہوگا، اگر 9 زرا ہو تو یہ 9 درہم کے بدلے میں نہیں ہوگا، کیونکہ 9 زرا مثلا جبہ بنانے کے لیے کافی نہیں ہوتا، اور 10 زرا کافی ہو جاتا ہے، لہذا 9 زرا پر جو 1 زرا کی زیادتی کی وجہ سے 9 زرا میں حسن پیدا ہوا ہے، اس حسن کی وجہ سے یہ زرا وصف ہو گیا۔ سوال یہ تھا کہ زرا تو مقدار ہے، پھر آپ اسے وصف کیسے کہتے ہیں؟ جواب دیا کہ وصف سے مراد وہ امر ہے کہ جب وہ محل کے ساتھ قائم ہو تو اس محل میں حسن یا قبح کو ثابت کر دے، اور کپڑے میں زرا بھی ایسی چیز ہے کہ جو کپڑے میں حسن یا قبح کو واجب کر دیتا ہے۔ مثلا 10 زرا کپڑا ہو تو وہ 10 درہم کے بدلے میں ہوگا، لیکن اگر 9 زرا ہو تو وہ 9 درہم کے بدلے میں نہیں ہوگا، کیونکہ 9 زرا کی وجہ سے مثلا جبہ نہیں بن سکتا، اور 10 زرا کی وجہ سے بن جاتا ہے، تو 9 زرا پر جو 1 زرا کی زیادتی ہو جاتی ہے 10 زرا بن جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے 9 زرا میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ فالکمیت المحضۃ، پس کمیت محضہ لا یکون من الاوصاف، وہ اوصاف میں سے نہیں ہوگی، بل ہی اصل، بلکہ وہ اصل ہے، لأن الکمیت عبارت، اس لیے کہ کمیت عبارت ہے عن قلت الاجزاء وکثرتها، اجزاء کی قلت یا اجزاء کی کثرت سے، والشیء انما یوجد بالاجزاء، اور شے نہیں ہے سوائے اس کے کہ پائی جاتی ہے اجزاء کے ساتھ، والوصف ما یقوم بالشیء، اور وصف وہ ہوتا ہے کہ جو قائم ہو شے کے ساتھ، فلا بد من ان یکون مؤخرا عن وجود ذلک الشیء، پس ضروری ہے کہ وہ مؤخر ہو اس شے کے وجود سے۔ فالکمیت التی تختلف بها الکیفیت، پس وہ مقدار کے جس کی وجہ سے کیفیت مختلف ہو جاتی ہے، کالزرع فی الثوب، جیسے کہ کپڑے میں زرا، امر ایسا امر ہے، یختلف به حسن المزید علیہ، جس کی وجہ سے مختلف ہو جاتا ہے حسن اس چیز کا کہ جو اس پر زائد کی گئی۔ فإن الثوب اذا كان 10 اذرع، اس لیے کہ کپڑا جب ہو 10 زرا،
تساوی عشرۃ دنانیر، تو برابر ہو جاتا ہے 10 دنانیر کے، وَإِنْ كَانَ تِسْعَةَ أَذْرُعٍ، اور اگر 9 ذراع ہو، لا تساوی 9 دنانیر، تو وہ برابر نہیں ہوتا 9 دنانیر کے، لِأَنَّهُ لا يكفي جُبَّةً، اس لیے کہ وہ کافی نہیں ہوتا جبہ کے لیے، والعشرۃ تکفی، اور 10 کافی ہو جاتا ہے، فوجود الزرع الزائد علی التسعۃ، پس اس زرع کا پایا جانا جو 9 پر زائد ہے، یزید التسعۃ حسناً، بڑھا دیتا ہے 9 میں حسن کو، فیسیر کالاوصاف الزائدۃ، پس یہ ہو جائے گا زائد اوصاف کی طرح۔ فالکمیۃ المحضۃ لا یکون، یہاں سے حسناً اور قبحاً کے فائدے کو بیان کرتے ہیں کہ چونکہ وصف وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے محل میں حسن یا قبح پیدا ہو جائے، لہذا کمیت محضہ وصف نہ ہوگی، کیونکہ کمیت کہتے ہیں اجزاء کی قلت اور اجزاء کی کثرت کو، اور شے اپنے اجزاء کے ساتھ موجود ہوتی ہے جبکہ وصف شے کے ساتھ قائم ہوتا ہے، لہذا اس کا وجود شے کے وجود سے مؤخر ہوگا، چونکہ وصف شے کے ساتھ قائم ہوتی ہے اور اسی وجہ سے وہ شے سے مؤخر ہوتی ہے، اور کمیت محضہ شے کے ساتھ پائی جاتی ہے، شے سے مؤخر نہیں ہوتی، لہذا کمیت محضہ وصف نہیں ہوگی۔ حسناً اور قبحاً کا فائدہ ہے کہ چونکہ وصف وہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے محل میں حسن یا قبح ہو، لہذا کمیت محضہ وصف نہیں ہوگی، کیونکہ کمیت کہتے ہیں اجزاء کی قلت اور اجزاء کی کثرت کو، اور شے اپنے اجزاء کے ساتھ موجود ہوتی ہے اور وصف شے کے ساتھ قائم ہوتا ہے، لہذا وصف کا وجود شے کے وجود سے مؤخر ہوگا، چونکہ وصف شے کے ساتھ قائم ہونے کی وجہ سے وہ وصف اس شے سے مؤخر ہوتا ہے، اور کمیت محضہ شے کے ساتھ پائی جاتی ہے، لہذا شے سے مؤخر وہ نہیں ہوگی اور کمیت محضہ وصف بھی نہیں ہوگی۔ فلا یقابلها، پس اس کے مقابل نہیں ہوگا شیء من الثمن، ثمن کا کچھ حصہ، ای ثمن لا ینقسم، یعنی ثمن تقسیم نہیں ہوگا علی الاجزاء، اجزاء پر، کما ینقسم فی الحنطۃ، جیسا کہ تقسیم ہوتا ہے گندم میں، فإنه اذا كان 10 اقفزۃ، اس لیے کہ جب وہ 10 قفیز ہو، ب10 دراہم، 10 دراہم کے بدلہ میں، كان قفیز واحد بدرہم، تو ایک قفیز ہوگا 1 درہم کے بدلہ میں، ولا كذلك فی الثوب، اور اسی طرح حال نہیں ہے کپڑے میں، فإذا باع 10 أذرع ب10، جب بیچے 10 ذراع 10 کے بدلے میں، وكان الثوب 9 أذرع، اور کپڑا ہو 9 ذراع، كما فی مسألتنا، جیسا کہ ہمارے اس مسئلے میں، لا يأخذه ب9، تو اس کو نہ لے 9 کے بدلے میں، بل ان شاء، بلکہ اگر چاہے، اخذہ ب10، لے اس کو 10 کے بدلہ میں، وإن شاء فسخ، اور اگر چاہے تو اس کو فسخ کر دے، وإن كان زائدا، اور اگر وہ زائد ہو، كان للمشتری، تو وہ مشتری کے لیے ہوگا، فإنه باع هذا الثوب، اس لیے کہ اس نے یہ کپڑا بیچا، فوجد المشتری فيه امرا مرغوبا، تو پایا مشتری نے اس میں ایک امر مرغوب، فكان للمشتری، تو یہ مشتری کے لیے ہوگا، كما اذا اشترى عبدا، جیسا کہ ایک غلام خریدا، فوجده كاتبا، پس اس کو پا لیا کاتب۔ فلا یقابلها شیء من الثمن، کہ وصف کے مقابلے میں ثمن نہیں آتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ثمن کو اجزاء پر تقسیم نہیں کیا جائے گا جیسا کہ گندم میں تقسیم کرتے ہیں، مثلا 10 قفیز 10 درہم کے بدلے میں بیچا تو پھر 1 قفیز 1 درہم کے بدلے میں ہوگا، لیکن اگر 10 ذراع 10 درہم کے بدلے میں بیچے تو پھر یہ 1 ذراع 1 درہم کے بدلے میں نہیں ہوگا، مثلا 10 ذراع 10 درہم کے بدلے میں بیچے اور واقع میں وہ 9 ذراع نکلے، تو اب وہ مشتری اس کو 9 درہم کے بدلے میں نہیں لے گا، بلکہ چاہے تو 10 کے بدلہ میں لے، اور اگر چاہے تو فسخ کر دے، اور اگر وہ ذراع 11 نکلے تو پھر وہ 10 درہم کے بدلے میں 11 ذراع لے لے۔ اوصاف کے مقابلے میں ثمن نہیں آتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ثمن کو اجزاء پر تقسیم نہیں کیا جائے گا جیسا کہ ثمن کو گندم میں تقسیم کرتے ہیں، مثلا 10 قفیز 10 درہم کے بدلے میں بیچے تو 1 قفیز 1 درہم کے بدلے میں ہوگا، لیکن اگر 10 ذراع 10 درہم کے بدلے میں بیچے تو 1 ذراع 1 درہم کے بدلے میں نہیں ہوگا، لہذا 10 ذراع 10 درہم کے بدلے میں بیچے اور واقع میں وہ 9 ذراع نکلے تو پھر وہ مشتری 9 ذراع کو 9 درہم کے بدلے میں نہیں لے گا، بلکہ چاہے تو 10 کے بدلے میں لے اور چاہے تو بالکل فسخ کر دے، اور اگر 11 ذراع نکل آئے تو پھر وہ 10 کے بدلے میں 11 ذراع مشتری کو ہوں گے،
اس لیے کہ اس نے کپڑا خرید لیا اور کپڑے میں اس نے ایک پسندیدہ چیز دیکھ لی، اور جب انسان اپنی مبی میں پسندیدہ چیز دیکھ لے تو وہ اس کو مفت میں مل جاتی ہے۔ مثلا غلام خریدا، پتہ نہیں تھا کہ یہ کاتب بھی ہے، پھر پتہ چلا کہ یہ کاتب ہے، تو غلام کی وہی قیمت رہے گی جو طے ہوئی تھی، زیادہ نہیں ہوگی۔ غلام 10 درہم کے بدلے میں لیا، پتہ چلا کہ وہ تو کاتب ہے، تو اب اس کی قیمت 11 درہم نہیں ہوگی بلکہ وہی 10 درہم ہی ہوگی۔ اسی طرح کپڑے کا حال ہے، اگر کپڑا 11 زرہ نکل آیا تو وہ 10 درہم کے بدلے میں ہی ہوگا، 11 درہم مشتری کو ادا کرنا نہیں پڑیں گے۔